ضیاء الحق کو انہوں نے خود اپنا سیاسی ابو مانا ہے۔ بہت آسان راستہ ہے حکومت میں آنے کا، وہ بوٹ پالش کرنے کا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے بوٹ پالش کر کے آپ آئے ہیں یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آپ بات کرنے دینا آنریبل ممبر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں تمام فارم 45 والے جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جیت کر آئے ہیں، اور جو فارم 47 والے ہیں اور ان کو لانے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، میں بجٹ پہ سپیچ دینے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے سپیچ میں کہا ہے کہ ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہے انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن لیڈر کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ پلیز اپنے ایم پی ایس کو مل لیں، یہی بہت ہے۔ آپ تو اپنے ایم پی ایس کو ٹائم نہیں دیتے۔ جو عظما کارداد کے ساتھ ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی 6 جو یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ منافقت کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جناب اسپیکر، کل سمیع اللہ چودھری صاحب انتہائی نفیس انسان ہے، لیکن ان کی سپیچ سن کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سمیع اللہ خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی ابو فلانے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو سر آپ اگر میاں نواز شریف کی سپیچ اٹھا کر سن لیں، ضیاء الحق کو انہوں نے خود اپنا سیاسی ابو مانا ہے۔ اور سر ہماری وزیر اعلیٰ کی آج بھی یوٹیوب پہ سپیچ پڑی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت آسان راستہ ہے حکومت میں آنے کا، وہ بوٹ پالش کرنے کا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے بوٹ پالش کر کے آپ آئے ہیں یہاں پر؟ اور سر یہ ابھی ایک بھائی نے یہ پیچھے بیٹھے سپیچ کی ہے، نو کراس ٹاک جی۔ سر یہ بھائی پیچھے بیٹھے انہوں نے سپیچ کی ہے کہ ہم نے بڑی جیلیں کاٹی۔ سر ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا ہے ہم نے بڑی جیلیں کاٹی، بڑے مسئلے مسائل ہمارے پہ بہت ظلم ہوا جناب۔ احسن رضا صاحب سر پہلی فلائٹ پلیز خاموشی اختیار کریں نا، تھا۔ خاموشی اختیار کریں آپ۔ سر الحمدللہ یہاں پر جو 106 آئے ہوئے ہیں نا، یہ 106 نہیں ہے، یہ 206 تھے، ہمیں انہوں نے 106 پہ کیا ہے۔ اور ہمارے پہ جو ٹائم آیا ہے سر، اللہ کا نام میرے اوپر لکھا ہوا ہے، ان پہ اگر آیا نا یہ ایک دن میں آپ صفایا دیکھیں گے یہاں پر۔ سر ایک بہت ضروری بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ان کی، آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ابھی بھی پڑی ہوگی، 3400 کنال سر، ڈی ایچ اے کی 3400 کنال پر 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیا گیا۔ اور جو ان کے وکیل صاحب تھے وہ سر کوئی سرکاری آڈٹ ہی نہیں اس کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ہم انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں۔ سر یہ مجھے بتائیں یہ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک ہے ہم یہاں پر ایک ریڑی والا، رکشے والا، یہاں تک ایک کھوکے والا بھی ٹیکس دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا، اس طرح ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ نے بجٹ میں پولیس کو دیے 30 ارب۔ سر ابھی کچھ دن پہلے ندیم قریشی صاحب یہاں پر سپیچ کر کے گئے ہیں پتنگ بازی کے اوپر، کوئی ایکشن نہیں ہو اس کے اوپر، اور اس کا آپ نے رزلٹ دیکھا ہے کہ 3 دن پہلے ایک فیصلہ آباد میں نوجوان 22 سالہ جس کی شادی تھی چند دنوں بعد، وہ بیچارہ ڈور پھرنے سے مر گیا۔ سر اس کا کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیں؟ کیا ہم یہاں پر صرف تقریریں کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ سر پولیس کو آپ پلیز کائنڈلی ان کی بے شک سیلریز بڑھائیں، ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں، ان کی 50-60 ہزار میں ایسے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ان کی سیلریز کم ہے اوبویسلی سر یہ کرپشن کریں گے، اور جب یہ کرپشن کرتے ہیں ایک بھی پرچہ ہم سر آج آپ بتا دیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، ایک بھی پرچہ بغیر پیسے کے نہیں کروا سکتے۔ جب یہ کرپشن کریں گے پھر ایمانداری سے کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سر میں چاہتا ہوں ان کی سیلریز بڑھائیں، اور پھر بھی اگر یہ کرپشن کریں پولیس والے ان کو پھر آپ سزا دیں، پھانسیاں دیں ان کو۔ اور سر ایک سب سے خاص بات، جو فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں، ہم نے بجٹ میں تو کچھ نہیں رکھا ان کے لیے، میں کے پی کے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 100 ارب رکھا ہے ان کے لیے۔ اور سر یہ پلیز میری بات سر یہ والی غور سے سنیں، جب آپ سنیں گے سر پھر میں بات کروں گا۔ نہیں میں سر یہ ضروری بات ہے پلیز۔ سر جتنے ہمارے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں، کائنڈلی ان کو ہم بوائیکاٹ کریں۔ اگر ہم جنگ تو ہم نے
سر آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جو سچا مسلمان پاکستانی ہے سر زیادہ تر لوگوں نے پیپسی کوک میکڈونلڈ جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کیا ہے. پلیز ان کو سر سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے. اور سر آخری بات, ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ دوست یہاں پر بیٹھے ہیں اور ویسے یہ بھی سب پیپلز پارٹی کے ہیں, بلاول ان کا بھی لیڈر ہی ہے. تو سر ان کے لیے ایک چھوٹا سا شعر ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان 70 سال سے دینا تھا, آج تک تو دے نہیں سکے. یہ وطن پر اپنی جان کیا دیں گے, وقت آنے پر امتحان کیا دیں گے, یہ تو خود غلام ہے امریکہ کے, ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کیا دیں گے. سر آخر میں بس ایک پوائنٹ, سر فائنانس منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آخری 30 سیکنڈ ہیں جی. سر آخری 30 سیکنڈ. سر ہمارے ایک برے والا صاحب کا یہاں پہ کل ایم پی صاحب بیٹھے تھے ہمارے گگوں سے, انہوں نے بھی یہ اسپیچ میں کہا ہے کہ برے والا کو ضلع اور گگوں کو تحصیل بنایا جائے, کیونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ برے والا میں اسپیچ کر کے گئی ہیں. تو سر کائنڈلی اس پہ ایکشن لیں. اور سر ہمارے برے والا تحصیل اور چشتیاں تحصیل کو ملوانے کے لیے کوئی زمینی راستہ نہیں ہے, صرف ایک سمندر ہے, اور آج کے دور میں لوگ وہاں پہ کشتیوں پہ سفر کر رہے ہیں. تو سر پلیز اس کا ضرور بجٹ میں رکھیں تاکہ لوگ 15 منٹ کا سفر 2 منٹوں میں طے نہ کریں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, نثار ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی, انہوں نے ایک جذباتی تقریر کی. تقریر کے دوران ایک تو حکومت پر جو تنقید کے نشتر ہیں وہ ہمیشہ کی طرح برسائے گئے, لیکن جو چند اہم پوائنٹس جو ہیں انہوں نے ان پر جن پر بات کی ان پر میں آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں گا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ بوٹ پالش کر کے پالچی کو اٹھا کر وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. اب یہ انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا مریم نواز صاحبہ کو, نمبر 1, اور نمبر 2 جو اٹیک کیے وہ بھی بڑا سنگین قسم کا اٹیک ہے, وہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق کو نواز شریف کا باپ قرار دے دیا, سیاسی باپ, مریم نواز کے باپ کا باپ. اب یہ دو جو ہیں بڑے سنگین قسم کے الفاظ تھے جو میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے, حقیقی طور پر نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ سیاسی تنقید ہر لحاظ سے کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں, اس وقت ایک تو اکانومی بھی ہے, اور دوسرے نمبر پر جو ججز نے خط لکھا ہے اس خط کے معاملے نے کافی زیادہ جو ہے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. اب ہنگامہ اس وجہ سے برپا کیے رکھا ہے کہ ملک کے اندر ایک اہم عدالت کے اہم ترین ججز جو کہ سیاسی فیصلے بھی اور اپنا سویلین کے فیصلے بھی اس کورٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو جب وہ عدالت میں اپنا معاملہ لے کر جاتے ہیں, اگر عدالت خود پریشر کے انڈر ہے, وہ پریشر میں آ کر فیصلے کر رہی ہے, تو پھر کس کو انصاف ملا ہوگا؟ جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت وہ یہی ہے, اور اسی پر بات چیت ہو رہی ہے. اب اس پر اجلاس تو بلا لیا ہے, لیکن اس سے حاصل وصول کیا ہوگا, اس سے کیا رزلٹ نکلے گا, کیا جن لوگوں کے ساتھ ماضی کے اندر اس عدالت نے زیادتی کر دی اس کا مداوع کون کرے گا, یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ منڈلا رہا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.